اللہ کرے تیرا کوئی دوست تجھ سے پوچھے کہ کیسے ہو، تیری نگاہیں جھک جائیں، آنکھوں میں آنسو آئیں اور کہے اللہ کا بڑا فضل ہے کہ مسلمان گھر کے اندر پیدا ہوا ہوں۔ میرے بھائیوں، لوگوں کو آپ چیزیں بتاتے ہوئے جھوم جاتے ہیں نا، تو مسلمان ہونے پر بھی جھوم جایا کرے، بتایا کرے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں جو دین ملا ہے نا، دین ملا ہے وہ ہمیں پلیٹ کے اندر رکھ کے ملا ہے۔ اسلام جو ملا ہے نا تو ہمیں پلیٹ کے اندر رکھ کے ملا ہے، اس لیے ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ دادا جان مسلمان تھے تو میں بھی مسلمان ہوں، والد صاحب مسلمان ہے تو میں بھی مسلمان ہوں، ہم قدر نہیں کرتے۔ جب انسان خود جو ہے نا کمائی کرے تو تب قدر کرتا ہے، اگر والد کی کمائی ہو نا تو اس کی قدر نہیں کرتا، اسے اڑا دیتا ہے۔ مولانا جلال الدین روم آپ ایک بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک باپ تھا بڑا امیر، اس کا ایک بیٹا تھا، بیٹا جو تھا وہ غلط لوگوں سے گھومنا پھرنا، باپ کی جائیداد جو ہے وہ اڑا رہا تھا۔ باپ نے بڑا سمجھایا، بیٹا سمجھنا بیٹے کو آئی۔ بیٹے نے باپ کی دولت کو بہت زیادہ طریقوں سے ضائع کرنا شروع کر دیا۔ باپ نے سمجھایا نا تو بیٹے کو سمجھ نہ آئی، تو جو امیر لوگ ہوتے تھے نا وہ گھروں کے اندر کنویں کھدوا لیتے تھے۔ تو باپ نے کیا کیا، اس نے بھی گھر کے اندر کنواں کھدوایا ہوا تھا۔ باپ نے ایسے کیا، چارپائی لی، اسے الٹی کر کے نا کنویں کے پاس بیٹھ گیا۔ رات کو بیٹا جب اپنی عیاشیوں سے واپس آیا نا، اس نے کہا بیٹا کوئی حال نہیں رہا، غریب ہو گئے ہیں، ختم ہو گئی ہر چیز، دیوالیاں نکل گیا، سب کچھ برباد ہو گیا، میرے پاس تو دوائی کے پیسے بھی نہیں آئے، 2 آنے بھی نہیں کہ میں دوائی لے سکوں۔ بیٹے نے کہا کوئی بات ہی نہیں، میں لے کے آتا ہوں۔ ایک دوست کے پاس گیا، جا کے کہا جی 2 آنے چاہیے، اس نے کہا یہ تو کوئی بات ہی کوئی نہیں۔ اگلے دن پھر باپ نے کہا کہ جب وہ آنے 2 لے کر آیا نا تو باپ نے تلی پہ رکھ کے نا تو وہ ایسے اس کے سامنے بیٹے کے نا کنویں کے اندر پھینک دیے۔ اگلے دن پھر کہا پتر وہ دوائی لینی ہے، 2 آنے چاہیے نے۔ بیٹا دوسرے دوست کے پاس گیا، ادھر سے بھی 2 آنے لے کے رکھ کے باپ کے ہاتھ پہ رکھے، باپ نے وہ پھر پکڑ کے کیا کیا، کنویں کے اندر پھینک دیے۔ 5 6 7 دن ہو گئے، بیٹا روزانہ 2 آنے کبھی کسی دوست سے لے کر آتا ہے، کبھی کسی دوست سے۔ باپ تلی پہ رکھتا ہے، رکھ کے کیا کرتا ہے، کنویں کے اندر پھینک دیتا ہے۔ جب سب لوگوں کو پتہ چل گیا نا کہ اس کے پلے کوئی نہیں ہمارے دوست کے، اب یہ غریب ہو گیا، لوگوں نے نہ ملنے سے انکار کر دیا۔ لوگ گھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں بتا دیں کہ گھر کوئی نہیں۔ کوئی دوست اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کل میرے پاس آیا تھا، دوسرے نے کہا پرسوں میرے پاس آیا تھا، اس نے کہا ترسوں میرے پاس آیا تھا۔ لہذا وہ دوستوں نے جو ہے اس کو ملنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ کہتا ہے جب 1 ہفتہ گزرا نا، باپ نے کہا بیٹا میری دوائی کے پیسے چاہیے، مجھے 2 آنے چاہیے۔ بیٹے نے پھر مزدوری کا سوچا، اپنے شہر میں مزدوری بھی نہیں تھا کر سکتا کیونکہ بادشاہ کا بیٹا تھا، ایک امیر زادے کا بیٹا تھا، ایک بہت رئیس انسان کا بیٹا تھا۔ دوسرے شہر کے اندر مزدوری کرنے گیا، سارا دن مزدوری کی، مزدوری کرنے سے جسم سے پسینہ نکلا، ہاتھ میں چھالے بنے، اور 2 آنے جب اس نے دیے نا رات کو تو گھر باپ کے پاس لے کر آیا۔ باپ پھر کنویں کے پاس ہی بیٹھا ہے، باپ کے ہاتھ پہ 2 آنے رکھے نا، باپ کنویں کے اندر جب پھینکے نا تو بیٹا کہتا ہے ابا جان بوڑھے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا دماغ تو نہیں چلا گیا، کیا کر رہے ہیں، پیسے میرے پھینک رہے ہیں۔ کہا بیٹا میں تو پہلے بھی پھینکتا تھا، میں نے تو 2 4 دن ہفتہ ہو گیا تیرے پیسے پھینک رہا تھا۔ اس نے کہا ابا پہلے ادھار کے پیسے تھے، آج جو میں نے لے کر آیا کہ میں نے خود کمائی کی ہے، خود محنت کی ہے، خود مزدوری کی ہے، اور میری مزدوری کے پیسے آپ عید میں پھینک رہے ہیں۔ مولانا جلال الدین روم تڑپ کر بولے، کہا تجھے کیا پتا ہو کہ دین کی کیا اہمیت ہے، تجھے پلیٹ میں رکھ کے دین ملا گیا ہے، تجھے اہمیت کی نہیں اس کا پتا۔ مولانا جلال الدین روم فرماتے ہیں ایسے کر، پیسے لگا، مدینے جا، مدینے کے اندر جا کے جنت البقیع کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پر جا، اور جا کے پوچھ صحیح کہ یہ دین کیسا ہے، پھر تجھے سیدہ بتائے گی کہ میں نے 5 سال کی عمر میں اپنے باپ سے اجریاں اتارتی رہی، تجھے پھر پتا چلے گا دین کی اہمیت کا۔ حضرت فاطمہ تجھے بتائیں گی کہ میں نے حسن و حسین سے لے کر سارا کچھ جو ہے وہ کربلا کے اندر شہید کروا دیا، لیکن دنیا والوں اور نبی کی امت کبھی بھی نماز نہ چھوڑنا، کبھی بھی جو ہے وہ روزے کو اس کا انکار نہ کرنا۔ یہ دین ہم نے بڑی مشکل سے حاصل کیا ہے، تجھے دین کا کیا پتہ، تجھے دین کی کیا قدر۔ اور
वमा कदर अल्लाह हक्का कदरी, तुझे दीन की कदर का पता ही नहीं। तो मेरे भाइयों कभी पूछो तो सही ना, ये दीन कैसे हासिल किया गया। हजरत खुबैब और उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ। और हजरत अम्मार बिन यासर, आपसे कभी जाओ ना मुल्क शाम, हजरत अम्मार बिन यासर की कब्र पे जाना, कभी पूछना ये दीन की अहमियत। हजरत अम्मार बिन यासर कहते थे मेरी वालदा हजरत सुमैया, उनके बिशाब वाली जगह पे अबू जहल ने नेज़ा मारा। और हजरत अम्मार बिन यासर से हुजूर ने फरमाया, अम्मार बिन यासर सब्रन आला यासर सब्रन। हुजूर ने, तू पूछ तो सही ना ये दीन कैसे हासिल किया गया। तुझे जनाब रखा रखाया दीन मिल गया और तू कहता है मैं जी कल से नमाज शुरू करूंगा, मैं अगले साल से रोजे रखूंगा, मैं 6 माह बाद दाढ़ी रखूंगा। तुझे पता ही नहीं, तुझे दीन की क्या कदर का पता। कदर नबी दा ऐ की जानन, और दुनियादार कमीने कदर नबी दे जानन वाले सोंगे विच मदीने। कभी पूछ तो नहीं सही ना। और जाके कभी हजरत खतैजातुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से पूछना ना दीन की अहमियत। हजरत खतैजा फरमाती थी हुजूर सारी रात रोते रहते थे, और रात का आखिरी पहर आता था हुजूर अपनी झोली उठा लेते थे, कहते हैं या अल्लाह मेरी उम्मत को ना हदायत का नूर अता फरमा, मेरी उम्मत को हदायत का नूर अता फरमा। और फरमाया जब सुबह होती थी तो ताइफ के शहरों में, ताइफ की गलियों के अंदर मेरे नबी पत्थर खाते थे, ताइफ की गलियों के अंदर पत्थर खा। तुझे क्या पता हो दीन का। जनाब लोग आके दीन के बारे में सवाल पूछते हैं, कोई आ कहते जी हजरत साहब दुआए कनूत नहीं होंगी वितरा तो की पढ़िए। मैं कहता हूँ जनाजा पढ़ इस कौम का, नमाज जनाजा पढ़ ले। तुझे पता ही नहीं, इतनी तेरी एज गुजर गई है और तू अभी भी कहता है जनाब ये वितरों में क्या पढ़ूँ, ये फलां जगह क्या पढ़ूँ। वो तेरे घर के अंदर कार आए, तू उसे चलाना सीखता है या हमसाए को दे देता है। तुझे अगर उसको चलाना नहीं आता तू चलाना सीखता है, ये तू कैसे कह देता जी वो दीन के बारे में क्या है। वो जो हजरत साहब नमाज में पढ़ते जाएंगे, पीछे पीछे पढ़ते जाएंगे। खुदा के लिए दीन की कदर करो। तुझे कभी पता हो दीन क्या है। तेरा रहन सहन अंग्रेज जैसा, गोरो जैसा तेरा रहन सहन, तेरा लिबास गोरो जैसा, तेरा रहन सहन, सारी चीजें, और तू क्या जाने दीन की कदर। और देखो तो सही होता क्या है, बच्चा स्कूल में पढ़ता हो ना तो उसको ना मोटरसाइकिल पे छोड़ के आते हैं, स्कूल छोड़ के आते हैं। और बेचारा जो कुरान मजीद पढ़ना हो उसके लिए बेचारे ना महल्ले का हाफिज साहब, मौलवी साहब की ना ड्यूटी लगाई होती है। वो बेचारा आके दरवाजे पे दस्तक देता रहता है, अंदर से नवाब साहब आते हैं, वो कहते हैं ओहो हजरत साहब तुहानू दसना ही याद नहीं रहा, वो बच्चे दे नानके गए ने, तुम्हारी क्या अहमियत। मस्जिद का मसीतड़ है, मसीद का तू एक छोटा सा मौलवी है, मुल्ला है, मलवाना है। इस तरह लोग करते हैं। वो खुदा के बंदो जब घर MSc वाला टीचर पढ़ाने आता है ना तो पहले फ़ोन करते हैं आज बच्चे घर नहीं ना आइएगा। तो क्या अहमियत दीन के दो। अब सुनो, ये सही बुखारी की हदीस है। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब भी दो लोग आपके पास आते थे बड़ी इज्जत देते थे, बहुत इज्जत देते थे। एक हज़रत बिलाल हबशी और हज़रत खुबैब बिन अदी रदी अल्लाह ताला अन्हु। इन दोनों लोगों को बड़ी हज़रत उमर फारूक ना अहमियत दिया करते थे। जब भी इन्होंने आना आप खड़े होकर इस्तकबाल करते और इनको मिंबर पर बिठाते। सही बुखारी सुना रहा हूँ। एक दफ़ा ना हज़रत खुबैब बिन अदी हज़रत उमर फारूक से मिलने आए, गले से लगाने के बाद जब मिंबर भी बिठाया ना तो तेज़ हवा चली। हज़रत खुबैब बिन अदी की जो है ना कमीज़ उड़ी तो जिस्म के ऊपर ना इतने इतने बड़े बरस के निशान थे। हज़रत उमर फारूक कहते हैं ये किस चीज़ के निशान है खुबैब। हज़रत खुबैब ने कहा ये ना दीन से मोहब्बत की वजह से निशान है, ये मेरे निशान दीन से प्यार करने की वजह से निशान है। कहते अभी तू मुसलमान नहीं था हुआ। हज़रत उमर फारूक को कह रहे हैं, कहते अभी आप मुसलमान नहीं थे हुए और मैंने हुजूर का कलमा पढ़ लिया। मक्के के अंदर हुजूर का नाम लेना भी जो था ना वो गुनाह था। कहते मैंने जब हुजूर का कलमा पढ़ा ना तो मैं अपने घर से निकला, अबू जहल रास्ते में मिला, उसने कहा ओ खुबैब मुझे पता चला तू ही बेदीन हो गया। कहा अबू जहल मैं बेदीन नहीं हुआ, अब मैं असल दीनदार तो अब हुआ हूँ। वो कहता है कि तुझे नहीं पता मैं तेरा क्या हाल करूँगा। कहा मेरे जिस नबी का कलमा मैंने पढ़ा ना उसने फरमाया परेशान नहीं होना, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। कहा तू गरीब घर का, तुझे पता नहीं तेरे साथ क्या करूँगा। हज़रत खुबैब कहते हैं उन्होंने ना ऐसे किया, मुझे पकड़ लिया, उनकी प्लानिंग थी, पकड़ के एक हवेली के अंदर ले गए, किकर के दरख्त की लकड़ी के उन्होंने कोले जलाए। हज़रत खुबैब कहते हैं बड़े बड़े पत्थर रखे उन्होंने
کہتے ہیں مجھے ادھر سے پکڑ کے نا، وہ سنو سنو، کہتے ہیں مجھے انہوں نے پکڑ کے نا میرے جسم سے کھینچ کر قمیض اتاری اور گرم دہتے ہوئے کولوں کے اوپر مجھے لٹا دیا گیا، اور کہتے ہیں میرے جسم کے اوپر پتھر رکھے، اور میں پھر بھی پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہتے جب میں پڑھ رہا تھا نا، ابو جہل کہتا بلانا ذرا اپنے رب کو، بلانا اپنے نبی کو جس کا کلمہ پڑھا ہے۔ کہتے ہیں اتنے جب اس نے میرے ساتھ کیا نا، اتنا ظلم، حضرت خبیب کی چربی پگھل کر وہ کولے ٹھنڈے پڑ گئے۔ کہا او ابو جہل، او لعنتی، تجھے کیا پتا ہو دین کی اہمیت کیا ہے؟ فرمایا بات سنو، میں تو وہ انسان ہوں جو گرم دودھ کے اندر کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن آج میں دہکتے کولوں کے اوپر لیٹا ہوں، یہ نبی کا کرم ہی تو ہے، یہ اللہ کا فضل ہی تو ہے، میں ادھر لیٹا ہوں۔ اور میرے بھائیوں، یہ دین بڑی مشکل سے ہم نے لیا، بڑی مشکل سے دین کو جو ہے وہ ہم نے حاصل کیا۔ اس دین کی قدر کرو، اور جب صبح اٹھتے ہو نا، ہمارا تو خیال یہی ہوتا ہے کہ تجوری کے اندر جو پیسے ہیں ان کو کیسے ڈبل کرنا ہے، آج پیسے کیسے کمانے ہیں، آج کہاں سے پیسے لے کر آنے ہیں، کہاں سے 2 نمبری کرنی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، حضرت عمر فاروق اٹھتے تھے فجر کے ٹائم، ابو بکر صدیق اٹھتے تھے، آپ یہ سوچتے ہوتے تھے آج یار لوگوں کو نمازی کیسے بنانا ہے، آج لوگوں کو زکوٰۃ کی طرح کس طرف ان کی رغبت کیسے دلانی ہے، آج لوگوں کو جو ہے وہ ہم نے کیسے دین کے کاموں کے لیے ہم نے ان کو لے کر آنا ہے۔ لیکن ہمارا کیا ہے، ہم کہتے ہیں جی آج کتنوں کو دھوکہ دینا ہے، کیا کرنا ہے، کون سی پلاننگ ہے۔ علامہ اقبال وہ کہتے ہیں نا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ اقبال صاحب فرماتے ہیں میری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے، دین کی سرفرازی، دنیا داری کا نہیں کہا کہ دنیا داری اکٹھی کر لو، فرمایا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، اور میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔